बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको अपडेट करते हैं। कुछ देर पहले तक ये खबरें गर्दिश कर रही थीं कि शायद पीटीआई की पॉलिटिकल कमेटी का अब दूसरा इजलास हो रहा है जिसमें गौर व खौज किया जा रहा है कि क्या करें, एहतजाज को ख़त्म कर दें या एहतजाज को चलने दें। मैंने पीटीआई की पॉलिटिकल कमेटी के कुछ लोगों से रब्ता किया है, उनसे पूछा कि ऐसी कोई मीटिंग दोबारा चल रही है। उन्होंने कहा कि ये मनगढ़ंत और बेबुनियाद खबरें हैं, ऐसी कोई मीटिंग नहीं हो रही। बस एक ही मीटिंग हुई है जिसमें कहा गया है कि एहतजाज जारी रहेगा, और उस मीटिंग के बाद को 5, 7, 8 लोगों ने ट्वीट्स भी की थी, जो इंपॉर्टेंट लोग हैं पीटीआई के, उन्होंने ट्वीट्स भी की थी और ट्वीट करके बताया कि ये एहतजाज जारी रहेगा और एहतजाज ख़त्म करने का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के पास है। पॉलिटिकल कमेटी या पार्टी का कोई और ओहदेदार ये फैसला नहीं कर सकता कि एहतजाज को ख़त्म कर दिया जाए। अब कुछ लोगों ने जो ट्वीट्स किए हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ, फिर मैं आपको लाइव नहीं बल्कि लेटेस्ट मनाजिर दिखाता हूँ। ताज़ा तरीन सूरत हाल इस वक्त डी चौक और अतराफ़ में क्या चल रही है। एहतजाज अपनी जगह पर अभी पूरी तरह से कायम है, बरकरार है। हालात क्या हैं वो भी दिखाता हूँ। लेकिन देखिए, एक ट्वीट की डॉक्टर शहबाज गिल ने, जब फौरी तौर पर ये सिचुएशन जो डेवलप हुई अली मीन गंडापुर वाली, कि जिनको जो है वो डिटेन किया गया, चलिए मैं यही कहूँगा क्योंकि उनसे अभी तक रब्ता नहीं हो रहा, तो अली मीन गंडापुर के बाद एक सिचुएशन डेवलप हुई कि क्या होगा, अब एहतजाज ख़त्म कर दिया जाएगा, ख़त्म होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लेकिन जो काफ़िले थे वो सारे के सारे डी चौक के अतराफ़ में पहुंचना शुरू हो गए और एक सिचुएशन इमर्ज हो गई। डॉक्टर शहबाज गिल ने ट्वीट की, उन्होंने कहा कि एहतजाज जारी रहेगा जब तक खान इसको कैंसिल नहीं करता। यही खान का फैसला है, जो अभी तक डी चौक नहीं पहुंचा वो भी पहुंचे। अली मीन गंडापुर के साथ जो कुछ आज किया गया वो सब गैर कानूनी है। आज जिस तरह से रेंजर्स केपी हाउस पर हमला आवर हुई वो काबिल मजम्मत है। एहतजाज जारी रहेगा, ये शहबाज गिल ने कहा। फिर उन्होंने दूसरी ट्वीट की, उन्होंने कहा कि अली अमीन को अगवा करके डिमांड किया गया कि एहतजाज ख़त्म कर दें। सियासी कमेटी ने डिमांड रिजेक्ट कर दी और एहतजाज जारी रखने का फैसला किया है। कहा गया कि अगर एहतजाज ख़त्म न किया तो केपी में आर्टिकल 149 से कार्रवाई करेंगे और हुकूमत के इख्तियारात छीन लेंगे। पूरी कमेटी ने डिमांड जो है वो रिजेक्ट कर दी है। ये डॉक्टर शहबाज गिल ने ट्वीट की। इसके अलावा इंतज़ार हुसैन पंजोता ने ट्वीट की, उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने फैसला किया है कि एहतजाज जारी रहेगा और मुतालबा किया है कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली मीन गंडापुर को जिस हब्से बेजा में रखा गया है उन्हें फौरी रिहा किया जाए। हम अपने मुतालबात पर कायम हैं। इसी तरह से हम्माद अजहर की जानिब से एक ट्वीट आई, तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी ने फैसला किया है कि पुरअमन एहतजाज जारी रहेंगे। रेंजर्स का केपी हाउस पर धावा बोलने की शदीद मजम्मत करते हैं। अली मीन बज़ाहिर इस वक्त हब्से बेजा में हैं। गिरफ्तारियों की सूरत में मुतबादिल क़यादत मौजूद है जो एहतजाज लीड करेगी। इसी तरह से सलमान अकरम राजा की तरफ से भी ये ट्वीट की गई है। सलमान राजा ने कहा कि पीटीआई पॉलिटिकल कमेटी का फैसला है कि आइनी तरामीम के खिलाफ एहतजाज कहीं भी ख़त्म नहीं होगा। इस एहतजाज का मकसद आइन की रूह, बुनियादी हुकूक और अदलिया की आज़ादी का दिफा है। यह एहतजाज बढ़ेगा और पाकिस्तान का हर जी शऊर इसका हिस्सा बनेगा। अच्छा, अब ये देखिए कि ये जो इतने लोगों ने कहा कि एहतजाज ख़त्म नहीं हो रहा, तो फिर मैंने कहा कि क्या इसके बाद कुछ लोगों से पूछा कि एक दोबारा मीटिंग हो रही है जिसमें गौर किया जा रहा है कि एहतजाज ख़त्म कर दिया जाए, तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई मीटिंग नहीं हो रही और ये मैंडेट ही अब ये पहले तय हो चुका है। वो कहते हैं कि ये ऑलरेडी तय किया जा चुका है कि एहतजाज को कॉल ऑफ करने का मैंडेट किसी के पास नहीं है। पॉलिटिकल कमेटी इस मामले में बेइख्तियार है। ये सिर्फ इख्तियार इमरान खान के पास है कि वो चाहें तो इसको कॉल ऑफ कर सकते हैं, लेकिन जाहिर है उसके लिए फिर उनसे रब्ता किया जाएगा, उनको कोई वीडियो पैगाम बनाया जाएगा, बताया जाएगा, पैगाम दिया जाएगा, तो तभी लोग उस पर यकीन करेंगे। ये सिचुएशन इस वक्त इमर्ज हुई है। दूसरी तरफ ये जो एक हमने खबरें देखी हैं, कहा गया है अभी सोर्सेज से कुछ खबरें टीवी पर भी चलाई गई। वो खबर ये थी कि रेंजर्स की तरफ से, ज़राए से खबरें चली हैं, रेंजर्स की तरफ से केपी हाउस के हिसार की खबरें बेबुनियाद और मनगढ़ंत हैं। आर्टिकल 245 के तहत सिक्योरिटी फोर्सेज इस्लामाबाद और गिरदोनवा के इलाकों में 4-5 अक्टूबर की रात से सिक्योरिटी ड्यूटीज़ पर मामूर हैं, तैनात हैं। पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारे मुकम्मल मुस्तैदी के साथ मुतल्लिका इलाकों में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। चंद अनासर अपने मज़मूम सियासी मकासद के हुसूल के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज से मुतल्लिक झूठी अफवाहें और मनगढ़ंत खबरें फैला रहे हैं। अब ये एक तरफ ये ज़राए से टीवी पर खबरें चलवाई गई हैं कि जी रेंजर्स की तरफ से केपी हाउस का हिसार नहीं किया गया, ये खबरें बेबुनियाद हैं। तो फिर कहाँ है अली मीन गंडापुर, फिर उनसे रब्ता क्यों नहीं हो रहा? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अली मीन गंडापुर से इस वक्त पार्टी के किसी बंदे का कोई रब्ता नहीं है। अली मीन गंडापुर के बारे में कोई खबरें भी नहीं हैं। वो कहाँ हैं, किस हाल में हैं, क्या कर रहे हैं, उनसे कोई दायरा, उनसे रब्ता ही नहीं होगा। तो
وہ احتجاج کے حوالے سے ان کی کوئی اوپینین بھی نہیں آئی ہے. تو علی امین گنڈا پور سے رابطہ نہیں ہو سکا. صرف علی امین گنڈا پور ہی نہیں، وہ لوگ جن کو گرفتار کیا گیا، خاص طور پر عمران خان کی بہنیں، ان سے بھی رابطہ نہیں ہو سکا ہے. علیمہ خان اور ان کی دوسری بہن جو ہیں ان کو گرفتار کیا گیا تھا، کل لے جایا گیا تھا، اور ان کو گرفتاری کے مناظر ہم نے دیکھے تھے. اور اب جو ہے وہ ایک ٹویٹ میں دیکھ رہا تھا فیصل فرید صاحب کی، فیصل چودھری صاحب کی. وہ کہتے ہیں میں اور ہماری لیگل ٹیم خالد یوسف، رائے سلمان اور قمر عنایت راجہ عدالت سے بیلف کے ہمراہ اسلام آباد کے مختلف تھانوں میں علیمہ خان اور عظمیٰ خان سمیت دوسری خواتین ورکرز کو ڈھونڈنے کے لیے چکر لگاتے رہے، مگر ہمیں ابھی تک ان کا پتہ نہیں چل رہا کہ ان کو کہاں اور کس حال میں رکھا جا رہا ہے. تو اب دیکھیے علیمہ خان اور یعنی عمران خان کی بہنوں کا بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں. اور دوسری طرف گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے یہ زرتاج گل صاحبہ کی، اور زرتاج گل کو جس انداز میں گرفتار کیا گیا کہ سر پہ دوپٹہ نہیں ہے اور پاؤں میں جوتا نہیں ہے، اور یہ تصویر ان کی تھانے میں وائرل ہوئی ہے زرتاج گل کو جس انداز میں گرفتار کیا گیا ہے. تو گرفتاریاں ایک طرف چل رہی ہیں، دوسری طرف لوگ لاپتہ بھی ہو رہے ہیں، اور تیسری طرف جو ہے وہ خبروں کو من گھڑت اور بے بنیاد بھی قرار دیا جا رہا ہے. تو ایک عجیب و غریب سی سچویشن ہے. لیکن اس سب کے باوجود کیا احتجاج ختم ہو گیا ہے؟ تو یہ دیکھ لیجئے ذرا اس وقت جو ڈی چوک کے بہت سارے مناظر خیر آ رہے ہیں، آپ نے دیکھے بھی ہوں گے، لیکن صرف ایک ویڈیو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، زیادہ نہیں دکھاتا، لیکن ایک ویڈیو آپ دیکھ لیجئے تو آپ کو اس سے اندازہ ہوگا کہ ڈی چوک کے اطراف میں اس وقت کیا چل رہا ہے. دیکھیے اس وقت شدید شرنگ جاری ہے اور ہوا جو ہے وہ چل رہی ہے، لیکن اس کے باوجود PTI کارکنان جو ہے وہ کے مقام پر پہنچ چکے ہیں. تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے 11 سیکنڈ کی، لیکن یہ آپ کو بتا رہی ہے کہ کس طرح سے لوگ وہاں پر موجود ہیں، کھڑے ہیں، اور اب ان کو ڈسمنٹل نہیں کیا جا سکا. ان کو منتشر کرنے کے لیے جو چیزیں ہو رہی تھیں وہ بھی نہیں ہو سکی ہیں، تو لوگ وہاں پر اپنی جگہ پر قائم ہیں. تو پی ٹی آئی کے بقول یہ احتجاج جاری ہے، پی ٹی آئی کے بقول یہ احتجاج کنٹینیو رہے گا. اب کب تک رہے گا یہ پتہ نہیں ہے، کیونکہ اگلے 4 دن بڑے امپورٹنٹ ہیں. آج 5 تاریخ گزر گئی، صبح 6 تاریخ ہو جائے گی، 10 تک، 6 سے لے کر 10 تک، 11 سے پھر چائنیز پرائم منسٹر کی ٹیم آنا شروع ہو جائے گی، اور اس کے بعد پھر SCO ہے. تو یہ جو معاملہ ہے، یہ بال اب کس کے کورٹ میں ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اگلے 3-4 دن بڑے کروشل ہیں. اور میرا خیال ہے کہ یہ حالات نہ بنتے اگر حکومت اس کو پہلے ہی سمجھداری سے ڈیل کر چکی ہوتی. میرا خیال ہے مس کیلکولیٹ کیا گیا ہے، شاید خان کی کال کو سنجیدہ نہیں لیا گیا. عمران خان نے کال دی تھی کہ احتجاج کیا جائے اور ڈی چوک پہنچا جائے، اور جب تک مقاصد حاصل نہیں ہوں گے ڈی چوک سے احتجاج ختم نہیں کیا جائے گا. میرا خیال اس کو سیریس نہیں لیا گیا. پاکستان کی جو حکومت ہے اس نے یہ سوچا کہ نہیں، پہلے بھی آتے ہیں، رات کو خط کر کے گھر چلے جاتے ہیں، اس مرتبہ بھی ایسا ہی ہوگا، یہ ختم کریں گے اور گھر چلے جائیں گے. تو یہ مگر یہ نہیں ہوا. اب کیا ہوگا؟ اگلے 3-4 دن امپورٹنٹ ہیں. میرا خیال ہے حکومت کی ہی کورٹ میں بال ہے، حکومت کے پاس حل ہے. یعنی حکومت کے پاس ایک حل ہے کہ وہ کلیئر اعلان کرے کہ ہم آئینی ترامیم منظور نہیں کرا رہے یا پیش نہیں کرا رہے، اور اس سلسلے میں کوئی اجلاس نہیں بلایا جا رہا. ایک دوسرا وہ اناؤنس کریں کہ جیسے منصور علی شاہ ہیں ان کو نوٹیفائی کر دیا جائے کہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے، ان کو ابھی سے نوٹیفائی کر دیا جائے. ابھی سے کیا، بلکہ اب تو چند ہی دن رہ گئے ہیں، نوٹیفائی کر دیا جائے کہ میاں کہ جو جیسے منصور علی شاہ ہیں وہ اگلے چیف جسٹس ہیں، یہ اناؤنس کر دیا جائے. تو 2 چیزوں کے اناؤنسمنٹ سے میرا خیال ہے کہ کافی چیزیں بہتر ہو جائیں گی، اور پھر پی ٹی آئی بہت سنجیدگی سے غور کر سکتی ہے کہ ہاں بھائی اب کیا کرنا ہے. کیا تو حکومت کے اختیار میں ہے وہ یہ چاہیں، لیکن حکومت کیا چاہتی ہے؟ حکومت چاہتی ہے کہ ہم کچھ دیں گے نہیں تحریک انصاف کو جو وہ مطالبہ کر رہے ہیں، صرف ہم زور زبردستی سے ختم کرا سکتے ہیں. اور پھر ہم نے دیکھا ہے ڈی چوک پر جس طرح سے مناظر ہوئے. اب یہ تو وقت بتائے گا کہ یہ دانشمندانہ فیصلہ تھا، جتنی بڑی تعداد میں فورس لگائی گئی ہے یا نہیں لگائی گئی، کیونکہ اگر لوگوں کو نہیں روکا جا سکا تو پھر شاید اپنے سارے کارڈز پلے نہیں کرنے چاہیے تھے. پولیس کو ہی میرا خیال ہے موجود رہنا چاہیے تھا، اور پولیس کے تھرو ذریعے ہی جو ہے وہ سچویشن کو کنٹرول کرنے کی کوشش ہونی چاہیے تھی. لیکن بہرحال جو ہوا سو ہوا. اب حکومت کے پاس یہ راستہ ہے کہ وہ بیٹھیں، ایک میٹنگ کریں، سنجیدگی سے غور کریں اور سوچیں کہ ان حالات کو کیسے بہتر کرنا ہے، کیونکہ ان سب سے بڑھ کر SCO از ویری امپورٹنٹ. جو SCO ہونا ہے اس کے لیے جو ڈگنیٹریز آ رہی ہیں ان سب کا ان کو ایک پرامن ماحول دینا اور ذہنی سکون دینا، اور ان کو یہ پہلے سے پیغام دینا کہ ملک میں کوئی افراتفری کی کیفیت نہیں ہے، کوئی کنٹینر نہیں ہے، کوئی شیل نہیں فائر ہو رہے ہیں، کوئی آنسو گیس کی شیلنگ نہیں ہے، یہ سب نارمل حالات ہیں شہر کے، یہ پیغام دینا ان کو بہت ضروری ہے.
تو یہ اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ یہ حکومت کے پاس اب ایک آدھ دن بچا ہے اور اسے چاہیے، اور پھر کل سنڈے ہے، سنڈے کے بعد پھر منڈے کو دوبارہ سے اگر آپ شہر کو لاک ڈاؤن رکھتے ہیں، نظام زندگی معطل ہو کے رہ جائے گا، پہلے ہی کاروبار تباہ ہو کے لوگوں کے رہ چکے ہیں، ان حالات میں بڑا ایک جو ہے وہ مشکل سی صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ دوسری طرف لاہور جو ہے اس نے لاہور سے بھی اگرچہ اس سارے ڈی چوک کی خبروں میں لاہور دب گیا ہے، لیکن لاہور میں بھی بڑی شدید مزاحمت کارکنوں کی طرف سے ہوئی ہے۔ یعنی پولیس کو اگرچہ گرفتاریاں ہوئی ہیں اور جو پی ٹی آئی کے لاہور کے سیکٹری ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور پولیس اہلکار کو گالیاں دیتے ہوئے گرفتار کر کے لے جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ لاہور میں جو ہے وہ پولیس اور کارکنوں کے درمیان مسلسل آنکھ مچولی جاری ہے، جھڑپیں ہو رہی ہیں، ادھر سے پتھراؤ ہوتا ہے، ادھر سے آنسو گیس کی شیئرنگ ہو رہی ہے، اور مزاحمت لاہور میں بھی ہو رہی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ لاہور سے اتنی زیادہ رپورٹنگ نہیں ہو رہی کیونکہ ساری توجہ جو ہے وہ ڈی چوک پہ لگی ہوئی ہے، تو حکومت کے لیے یعنی وہ ایک لاہور کا محاذ بھی کھلا ہوا ہے اور لاہور کو بھی کنٹینر لگا کے ہر طرف سے بند کیا ہوا ہے، لاہور میں بھی نظام زندگی معطل ہے۔ لیکن یہ صورتحال کب تک جاری رہے گی، یہ بہرحال بہت اہم ہے اس سوال کا جواب ڈھونڈنا، اور اس سوال کا جواب جو ہے یہ حکومت کے پاس ہے۔ ذرا سی بردباری، ذرا سا تحمل اور ذرا سا دل بڑا کر کے اس مسئلے کا حل فوراً نکالا جا سکتا ہے، لیکن شاید حکومت یہ کرنے کو تیار دکھائی نہیں دیتی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔